الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين۔ أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم۔ والضحى والليل إذا سجى ما ودعك ربك وما قلى وللآخرة خير لك من الأولى ولسوف يعطيك ربك فترضى۔ اس سورہ کا نام ہے سورہ ضحیٰ۔ ضحیٰ کا معنی ہوتا ہے روشن، دن کا روشن ہو جانا، مراد روشن دن۔ لفظ ضحیٰ اس سورہ کی پہلی آیت ہے جسے قسمیہ انداز میں بیان کیا گیا ہے، اور اسی لفظ کو اس سورہ کا نام بنا دیا گیا۔ یہ سورہ مکی ہے اور مضمون سے اندازہ ہوتا ہے کہ مکہ کے ابتدائی ایام میں یا نبوت و رسالت کے ابتدائی ایام میں اس سورہ کا نزول ہوا تھا۔ اس سورہ کا مرکزی مضمون کفار و مشرکین کے طعن و تشنیع کا جواب دینا ہے، اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی دینا، اور آپ کے واسطے سے قیامت تک کے داعیوں کے لیے، مبلغین کے لیے تسلی کا سامان فراہم کرنا۔ والضحیٰ قسم ہے روشن دن کی۔ ضحیٰ عام طور سے چاشت کا وقت یا ناشتے کا وقت کہا جاتا ہے۔ ظہر سے پہلے کا جو وقت ہوتا ہے اس کو ضحیٰ سے تعبیر کیا جاتا ہے۔ بالکل زوال کے قریب ہو اس کو ضحوہ کبریٰ کہتے ہیں۔ علیہ السلام۔ مراد روشن دن، روشن دن کی قسم، اجالا دن کی قسم۔ واللیل اذا سجا، اور رات کی قسم جب پرسکون انداز میں وہ طاری ہو جائے۔ دن کے مقابلے میں رات اور رات کے مقابلے میں دن۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی دو عظیم مخلوق ہیں، ان دونوں کے ذریعے سے بہت سارے سوالوں کا جواب دیا جاتا ہے، بہت سارے مسائل کا حل بتلایا جاتا ہے۔ دن اجالا ہے، رات اندھیری ہے۔ ہمیشہ اجالا نہیں رہتا اور ہمیشہ اندھیرا پن نہیں رہتا۔ عدل اجالا ہے، ظلم اندھیرا ہے۔ الظلم ظلمات یوم القیامہ۔ تو ظلم کا بازار ہمیشہ گرم نہیں رہ سکتا، اس کا خاتمہ ہونا ہی ہونا ہے۔ اس سے پہلے بات آ چکی ہے۔ اللہ تبارک و تعالی اپنی مخلوقات میں سے قرآن مجید میں جب کسی مخلوق کی قسم کھاتا ہے، اس کے یہ مطلب ہرگز نہیں ہوتا یہ مخلوق اللہ تبارک و تعالیٰ کی نگاہ میں بہت بڑی ہے، بلکہ اس کے یہ مطلب حقیقت میں یہ ہوتا ہے کہ ان چیزوں سے انسان کا براہ راست سابقہ پڑتا ہے۔ تو ان چیزوں کو بطور گواہی کے، مشاہدات کے انسان کے سامنے پیش کر کے انسان کے ذہن و دماغ کو ان مضامین سے قریب کیا جاتا ہے
جس کا تذکرہ آگے کی آیتوں میں ہونے والا ہے۔ ہر آدمی رات اور دن کو سمجھتا ہے، چاہے اندھا ہی کیوں نہ ہو، وہ جانتا ہے کہ ابھی رات ہو گئی، ابھی دن ہو گیا ہے۔ تو رات و دن تو ایسی حقیقت ہے جسے ہر انسان سمجھتا ہے، اور ہر انسان کا سابقہ اس سے پڑتا رہتا ہے۔ رات آتی ہے، دن چلا جاتا ہے، دن چلا جاتا ہے تو رات چلی جاتی ہے۔ کہا وقتی طور سے اگر ابھی کفار و مشرکین کے لیے روشن و منور دن دکھ رہا ہے، اور جس کے نتیجے میں یہ لوگ آپ کے خلاف طعن و تشنیع کر رہے ہیں، انہیں سوچنا چاہیے کہ تمہارا زوال ہونے والا ہے، کچھ ہی دنوں میں، کچھ ہی وقتوں میں سورج ڈوبے گا اور رات کی سیاہی چھا جائے گی، تمہارے سارے کارناموں پر پانی پھر جائے گا۔ دوسرے انداز یہ سوچایا گیا کہ ظلم کرتے ہو، ظلم سیاہی کا ذریعہ ہے، اندھیرا پن کا ایک نمونہ ہے، جتنا بڑا تم ظلم کر دو، جس طرح رات کے فوراً بعد جو رات میں تاریکی اور سیاہی رہتی ہے، اندھیرا پن رہتا ہے، اس کے خاتمے کے لیے سورج اگتا ہے اور دن کا اجالا نمودار ہوتا ہے، اسی طریقے سے تمہارا ظلم کا بازار ختم ہونے والا ہے، عدل و انصاف کا بول بالا بھی ہونے والا ہے۔ تو قسم ہے روشن دن کی، اور قسم ہے تاریک رات کی، یا رات کی قسم جو پرسکون انداز میں چھا جاتی ہے۔ انسان رات میں سکون کے ساتھ سوتا ہے، دن میں کام کاج میں لگا رہتا ہے۔ ان دونوں کی قسم کس بات پہ کھائی گئی ہے؟ آگے جواب قسم ہے، ما ودعک ربک وما قلی۔ اے نبی، آپ کے رب نے آپ کو چھوڑا بھی نہیں ہے، اور آپ کا رب آپ سے ناراض بھی نہیں۔ ہوا کیا تھا؟ اللہ تبارک و تعالیٰ تو موقع محل کے مناسبت سے آیتوں کو نازل کرتا ہے، چاہتا تو لوح محفوظ سے پورا قرآن لکھوا کر ایک ہی مرتبہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی قلب اطہر پر، دل مبارک پر اتار دیتا، لیکن ایسا نہیں کیا۔ لوح محفوظ میں قرآن موجود ہے، فرشتوں کے ذریعے اسے نقل کروایا، پورا کا پورا قرآن آسمان سے یعنی لوح محفوظ اتارا اور آسمان دنیا پر بیت العزت میں رکھ دیا، جس کا عطا پتا ہم انسانوں کو نہیں ہے، یہ اللہ اور اس کے فرشتوں کو معلوم ہے، جن کو یہ ذمہ داری دی گئی۔ پھر اس کے بعد حالات کے مناسبت سے وقتاً فوقتاً، ضرورت کے مطابق اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن کی آیتیں اتارتا رہا۔ کیوں؟ پورا قرآن آپ کے پاس موجود ہے، ایک ساتھ تو پڑھیں گے نہیں۔ ابھی کوئی حالات آپ کے سامنے پیدا ہو گئے، کسی عالم سے آپ نے پوچھا، فوراً قرآن کی آیت آپ کو سنا دیا، تو وہ چیزیں آپ کے ذہن و دماغ میں مستحضر ہو جائیں گی، حاضر رہے گی، معلوم کر لیں گے فلاں چیز۔ پورا قرآن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دے سکتا تھا اللہ تبارک و تعالیٰ۔ تو تبلیغ کرنا اتنا آسان نہیں ہوتا، جتنی آسانی سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جتنی آیتیں اترتی تھی، ان چھوٹی چھوٹی یا تھوڑی تھوڑی آیتوں کی تبلیغ کرنا آپ کے لیے آسان تھا۔ کچھ دن ایسا ہوا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر وحی کا اترنا، آیتوں کا نازل ہونا بند ہو گیا۔ بعض مفسرین نے لکھا 10 دن، بعض نے 15 دن، بعض نے 25 دن، بعض نے 40 دن۔ صحیح قول یہ ہے کہ 10 دنوں تک آپ کے پاس کوئی وحی نہیں آئی، کوئی پیغام نہیں آیا۔ تو آپ کو بھی پریشانی لاحق ہوئی کہ روزانہ اللہ سے بات ہوتی تھی، کچھ نہ کچھ اللہ تبارک و تعالیٰ کا چھوٹا موٹا پیغام آ جایا کرتا تھا، لیکن ابھی 10 دن سے پیغام نہیں آ رہا ہے، تو پریشانی آپ کو ہوئی۔ اس پر کفار و مشرکین کی جانب سے طعن و تشنیع، کبھی کہتے لوگ کہ محمد کا رب نے اس کا ساتھ چھوڑ دیا ہے، غصہ ہو گیا ہے، اس لیے تو کوئی نئی بات نہیں اتر رہی ہے۔ کوئی کہتا نعوذ باللہ، 1000 بار نعوذ باللہ،
کہ محمد کے بعد جو شیطان آتا تھا، جو پڑھا کے چلا آتا تھا، وہ شیطان بھاگ گیا ہے، اب اللہ کچھ دیتا نہیں، اس لیے نئی بات سناتا نہیں۔ اس قسم کی باتیں ہوتی رہی، چھیمیں گوئیاں لوگ کرتے رہے۔ 10 دن کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے سورہ دوحہ کو نازل کیا اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی دیا، کیا کہا؟ قسم ہے روشن دن کی اور قسم ہے رات کی جب پرسکون انداز میں چھا جائے۔ جس طرح رات و دن برابر نہیں ہے، اس طرح آپ اور آپ کی قوم برابر نہیں ہے۔ جس طرح رات آتی ہے اس کے بعد فوراً دن چلا آتا ہے، تو رات کی تاریکی اور اس کی سیاہی ختم ہو جاتی اور دن روشن و منور ہو جاتا۔ اسی طریقے سے یہ قوم کے حالات ہے۔ ابھی آپ پر اللہ تبارک و تعالیٰ کی جانب سے پیغام اترے گا اور آپ کے پیغام کے ذریعے سے ان کی اصلاح ہو جائے گی، اگر وہ اصلاح قبول کر لیں گے۔ تو فرمایا روشن دن کی قسم اور رات کی قسم وہ جب طاری ہو جاتی ہے۔ ما بدعک ربک وما قلی، سنیے، آپ کے رب نے آپ کو چھوڑا نہیں ہے اور آپ کا رب آپ سے ناراض بھی نہیں ہے۔ وحی کی آیتیں نہ اترنے کا مطلب یہ ہرگز نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو چھوڑ دیا ہے اور اللہ آپ سے ناراض ہو گیا ہے۔ یہ کبھی آزمائش کے لیے بھی ہوتا ہے اور کبھی صبر و سکون کے حصول کے لیے بھی ہوتا ہے۔ ابتدائی مرحلے میں جتنی آیتیں نازل ہو چکی ہیں ان کو لینا، ان کا برداشت کرنا، اس کی دعوت و تبلیغ کرنا ایک انسان کے بس کی باہر کی بات ہے۔ اللہ طاقت دیتا ہے، ابھی اتنے کی طاقت دیا تھا، پھر اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو مزید طاقت دے گا، پھر اللہ تبارک و تعالیٰ آیتوں کو نازل کرے گا۔ دوسری بات، اللہ آپ سے ناراض نہیں ہے۔ اگر وقتی طور سے اللہ آپ سے بات نہیں کرتا، اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ اللہ آپ سے ناراض ہوگی، بلکہ آپ کی آزمائش ہے کہ دیکھیں وحی کے نزول کے نہ ہونے پر آپ کا تیور کیا بنتا ہے، آپ کا مزاج کیسا ہوتا ہے، آپ کی طبیعت میں کیسی کیفیت پیدا ہوتی ہے، آپ بے چین ہوتے ہیں کہ نہیں ہوتے ہیں، یہ سوچ کے رکھا ملے گا ملے گا نہیں ملے گا نہیں ملے گا، اس سلسلے بھی آپ کا امتحان ہے۔ پھر اس کے علاوہ اگر ایسے حالات میں آپ کی دشمن کی جانب سے آپ کے خلاف کارروائی ہوتی ہو، آپ کو تلخ جملے سنائے جاتے ہو، تان و تشنی کیے جاتے ہو، طنز و تعریض کی جاتے ہو، ایسے موقع پر دیکھا جائے کہ اب قوم کی بات سن کر دل برداشتہ تو نہیں ہو جا رہے ہیں، ایسا تو نہیں کہ غم سے نڈھال ہو کر اب کنارے میں جا کے بیٹھ جا رہے ہیں، یہ آپ کا امتحان ہے۔ اور اسی کے ساتھ ساتھ آپ کے واسطے سے آپ کی قوم کو اور آپ کی امت کا امتحان ہے۔ جو صحابہ کرام آپ کے ساتھ موجود ہیں ان کا بھی امتحان ہے کہ دیکھا جائے یہ لوگ کفار و مشرکین کی بات کو سن کر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ساتھ دیتے ہیں یا ان کو چھوڑ دیتے ہیں۔ افواہ پھیلا دیا کہ چھوڑ دیا اللہ نے، وحی کا اتارنا اللہ نے بند کر دیا ہے، اس کا مطلب ہے یہ صحیح بات نہیں تھی، کوئی ان کے پاس نبی کے اللہ کی طرف سے پیغام نہیں آتا تھا، شیطان وقتی طور سے آیا وہ چلا گیا، جو اللہ تبارک و تعالیٰ ہی نہیں صحیح وحی نازل کیا، لیکن کچھ ایسے حرکات و سکنات ان کے ظاہر ہوئے اللہ نے بند کر دیا۔ تو کفار و مشرکین کی جانب سے ایسے شوتے چھوڑے جاتے تھے تاکہ سیدھے سادھے مسلمان کو ورغلایا جائے، بہکایا جائے، وسوسہ اندازی کر کے اسے دین سے دور کر دیا جائے۔ تو آپ کے لیے بھی امتحان ہے، آپ کی امت کے لیے امتحان ہے، اور اس کے علاوہ قیامت تک کے لیے جو انسان داعی و مبلغ بنے گا اس کے لیے بھی امتحان ہے۔ اگر آپ کی تقریر ہو رہی ہے، آپ کا درس ہو رہا ہے، آپ کے بیانات ہو رہے ہیں، کئی لوگوں نے بند کر دیا، کئی موقع آپ کو نہیں ملتا ہے، اس کا یہ مطلب ہرگز نہیں کہ اللہ آپ سے ناراض ہو گیا ہے، بلکہ اس کا یہ مطلب بھی ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو تسلی کا سامان بھی فراہم کر رہا ہے اور ساتھ ساتھ لوگوں کے طعن و تشنیع کے سننے کے لیے تیار بھی آپ کو بنا رہا ہے۔ اور اخیر کی ایک بات یہ بھی ہے کہ اللہ اگر کبھی نوازتا نہیں ہے اس کا یہ مطلب ہرگز نہیں کہ اللہ ناراض ہو گیا ہے، بلکہ اللہ کی کیفیت، اللہ کی حکمت ہے، اس کیفیت کو اللہ تبارک و تعالیٰ لوگوں کے سامنے بروئے کار لاتا اور ظاہر و اظہار کرتا ہے۔ مطلب آپ اگر اللہ کے لیے کام کرتے ہیں تو کسی کی بات پہ توجہ مت دیجیے، صحیح کام آپ کا ہے جاری ساری رکھیے، وقتی طور سے بند ہوا پرواہ مت کیجیے، اپنا کام کرتے رہیے، وہاں نہیں
وہاں کیجئے، وہاں نہیں وہاں کیجئے، مگر کرتے رہیے۔ ما ودعک ربک وما قلی، آپ کے رب نے آپ کو چھوڑا نہیں ہے اور وہ آپ سے ناراض بھی نہیں ہوا ہے۔ وقتی طور سے 10 دنوں کے لیے وحی کا سلسلہ موقوف ہوا، اس کے یہ مطلب ہرگز نہیں کہ اللہ آپ سے ناراض ہو گیا ہے، بلکہ اللہ آپ کا امتحان بھی لے رہا ہے، اور قوم کی جانب سے جو ان کے اندر کی خباثت باطنی ہے اسے اظہار کر کے آپ کو یہ بتانا مقصود ہے کہ قوم ایسی حرکت کرتی رہتی ہے، اب اللہ پہ بھروسہ رکھیے، اللہ تو دوبارہ آیت نازل کر رہا ہے۔ دل خراش جملے جس سے آپ کے دل چھلنی ہو جائے اس کی پرواہ نہیں کیجیے۔ جس اللہ نے آپ کو رب، جس اللہ نے آپ کو رسول بنایا ہے، اس اللہ کی ربوبیت کا اقرار کیجیے اور اپنی رسالت کو صحیح مان کر اس دعوت پر قائم و دائم رہیے۔ وَلَلْآخِرَةُ خَيْرٌ لَكَ مِنَ الْأُولَى، اس کا 2 معنی کیا گیا۔ ایک معنی تو سیدھا سیدھی ہے کہ آخرت آپ کے لیے دنیا سے بہتر ہے۔ قرآن میں جہاں کہیں آخرت اور اولا کا ذکر ہوا ہے، آخرت سے مراد قیامت اور اولا سے مراد دنیا ہے۔ یقیناً آخرت یعنی قیامت کے بعد کی زندگی خیر لک، بہتر آپ کے لیے، من الاولا، دنیا کی زندگی سے، دنیا کے مقابلے میں آپ کی آخرت بہتر رہے گی۔ کیسے بہتر رہے گی؟ اللہ تبارک و تعالی میدان محشر میں جہاں کسی کو بولنے کی جرأت اور ہمت نہیں ہوگی، وہاں اللہ تبارک و تعالی آپ سے ایسا کام کرائے گا کہ آپ کو شفاعت کبریٰ عطا فرمائے گا، آپ کو مقام محمود عطا فرمائے گا، جس مقام محمود پر اللہ تبارک و تعالیٰ کی حمد و ثنا اتنا کریں گے جتنا اللہ تبارک و تعالیٰ چاہے گا۔ پھر اللہ کی مشیت کے بعد آپ سر اٹھائیں گے اس خوشخبری کے ساتھ، ارفع راسک یا محمد، ارفع راسک سل تعطیٰ واشفع تشفع، محمد سر اٹھائیے، سوال کیجئے، آپ کے سوال کو پورا کیا جائے گا، مانگیے، آپ کی مانگ پوری کی جائے گی، آپ سفارش کیجئے، آپ کی سفارش قبول ہوگی۔ کتنا بڑا مقام کہا، یقیناً آخرت آپ کے لیے دنیا سے کہیں زیادہ بہتر ہے۔ اس لیے دنیا میں اگر وقتی تکلیف ہو رہی ہے، لوگ آپ کو ستاتے ہیں، دل خراش جملے سناتے ہیں، دل کو چھلنی کر دینے والے کلمات سے آپ کو نوازتے ہیں، اس کی پرواہ ہرگز مت کیجیے، اللہ تبارک و تعالیٰ بھروسہ رکھیے، یہ چند روزہ زندگی تو ایسی گزر جائے گی، پھر آخرت جو ملنے والی ہے وہاں سرخروئی ہے اور کامیابی ہی کامیابی ہے۔ دوسرا ترجمہ کیا گیا وَلَلْآخِرَةُ خَيْرٌ لَكَ مِنَ الْأُولَى، ہر بعد والا دور بہتر آپ کے لیے ہر پہلے والے دور سے۔ ابھی دور آپ کے سامنے پریشانی کا ہے، پریشانی پھر گھٹے گی اور گھٹے گی اور پریشانی گھٹے گی، ساری پریشانی آپ کی دور ہو جائے گی۔ تو ابھی ایک آدمی ہے، کچھ دن کے بعد 2 آدمی 3 آدمی ہوں گے، کچھ دن کے بعد 10-20 آدمی ہوں گے، کچھ دن کے بعد 100-200 ہو جائیں گے، کچھ دن کے بعد 1000-2000 ہو جائیں گے، کچھ دن کے بعد لاکھوں کی تعداد آپ کی ہو جائے گی۔ تو ہر آنے والا دن جو بعد میں آئے گا وہ پہلے والے سے بہتر ہے۔ اس لحاظ سے بھی اگر دیکھیں گے تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب شروعات کی ہے نبوت و رسالت کے اعلان کا، اکیلا ہو گیا، سب لوگ آپ کو صادق الامین کہتے تھے، لیکن جس دن آپ نے اعلان کیا سب نے ساتھ چھوڑ دیا۔ باہر میں جتنی آپ کی اوبھگت تھی سب ختم ہو گئی، جتنا عزت و احترام تھا بظاہر خاک میں مل گیا۔ جو لوگ آپ کی صداقت کی، سچائی کی قسمیں کھاتے تھے سب منہ پھیر لیے، پریشانی ہوئی۔ لیکن آپ ثابت قدم رہے، 1 سے 2، 2 سے 4، 4 سے 10، اس طرح لوگ بڑھتے چلے گئے، اور ایسا بڑھے کہ آپ سوچیں گے تو سوچنے پر مجبور بھی ہو جائیں گے۔ ابھی کا دور، پھر اس کے بعد کا دور، اس کے بعد کا دور، جتنا بعد والا دور ہے وہ پہلے دور سے بہتر ہوتا چلا جاتا ہے۔ کیسے؟ دنیا میں سے تصور نہیں کیا جا سکتا تھا اور آج بھی کیا نہیں جا سکتا ہے کہ صرف 23 سال کی مدت پر، 20 پر 2، 20 پر 3، 23 سال کی مدت میں جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو نمایاں کامیابی حاصل ہوئی،
دنیا میں ایسی تاریخ نہیں ملتی ہے کہ کسی لیڈر کے پاس ایسے افراد تیار ہو گئے صرف 23 سال کی مدت میں. آدم علیہ السلام سے لے کے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے تک، پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد سے لے کے قیامت تک کوئی ایسا نسا نہیں ہے کہ صرف 23 سال کی مدت میں اتنی بڑی کامیابی ملی ہوگی. فرمایا ہر بعد والا دن آپ کے لیے بہتر ہے پہلے والے دن سے. یہ ہر گھڑی آپ کے لیے جو بعد والی گھڑی ہے بہتر ہے پہلے والے گھڑی سے. دیکھ لیجیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مکہ میں اکیلا تھے، 13 سال ویسے گزاری. 13 سال کی مدت میں کیسی کیسی پریشانیاں آئی ہیں. کبھی تو آپ گھر میں چھپے ہوئے ہیں، گھر ہی میں تبلیغ کر رہے ہیں، دوست احباب کو بتا رہے ہیں، کوہ صفا کی پہاڑی پہ چڑھ کے بتا رہے ہیں. پھر حالات ایسے بنے تو آپ کو مکہ سے نکل کر طائف جانا پڑ گیا، دائرہ آپ کا وسیع ہو گیا. پھر اس کے بعد لوگوں نے بڑے ستایا، تکلیف دیا، بہت پریشان کیا. تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے جنوں کی جماعت کو اسلام قبول کرنے کے لیے بھیج دیا. انسان نہیں مانا، اللہ نے سربستہ راز میں سے جنوں کی جماعت کو بھیج دیا. اس سے بھی نہیں ہوا تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو معراج کرا کر پوری دنیا والوں کے سامنے آپ کی سرفرازی اور سربلندی کا تذکرہ کر دیا. تم ان کو روئے زمین پہ رہنے دینا نہیں چاہتے ہو، اللہ تبارک و تعالیٰ تو عرش معلیٰ کے قریب سے بلا رہا ہے. کتنا بڑا مقام ہے. فرمایا وَلَلْآخِرَةُ خَيْرٌ لَكَ مِنَ الْأُولَى. ہر بعد والا وقت یا بعد والا دن پہلے والے دن سے آپ کے لیے بہتر ہے. وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ. ان قریب آپ کو آپ کا رب وہ نعمتوں سے نواز دے گا کہ آپ راضی ہو جائیں گے. غور کیجئے، جس وقت میں آپ کا ساتھ کوئی نہیں ہے، سب مخالف ہیں. قریب کے لوگ مخالف ہیں، ولادت پر خوشی منانے والا مخالف ہے، خاندان کے افراد مخالف ہیں، اڑوس پڑوس کے لوگ مخالف ہیں. اس وقت میں اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو خوشخبری سنا رہا ہے. اللہ آپ کو ایسی عزتوں سے نوازے گا، ایسی دولتوں سے مالا مال کرے گا، ایسی تمنا آپ کی پوری کرے گا کہ آپ اس سے راضی ہو جائیں گے. وَلَسَوْفَ يُؤْتِيكَ، ان قریب دے گا آپ کو آپ کا رب، فَتَرْضَىٰ، تو آپ راضی ہو جائیں گے. دیا اللہ نے کیا دیا؟ شروع میں 4 جانثار صحابہ دیے. بزرگوں میں حضرت ابوبکر صدیق کو کھڑا کر دیا، بچوں میں حضرت علی کو کھڑا کر دیا، غلاموں میں حضرت زید بن حارثہ کو کھڑا کر دیا، عورتوں میں حضرت خدیجہ کو کھڑا کر دیا. یہ تو شروع دور کی چیز ہے. سب ایمان والے ہو گئے. پھر آگے بڑھتے چلے گئے، دور دور تک آواز پہنچی. کوئی حبشہ سے تشریف لا رہے حضرت بلال، کوئی قبیلہ غفار سے حضرت ابو ذر غفاری آ رہے، کوئی فارس سے حضرت سلمان فارسی آ رہے ہیں، وغیرہ وغیرہ. کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو دیا، انسان کی آبادی کی شکل میں بھی دیا، درجات کی بلندی کی صورت میں بھی دیا، عزت و احترام کی فراوانی کی شکل میں بھی دیا. یہ سب تو آپ کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے دیا. کہ اللہ دے گا، آپ کا رب آپ کو عطا کرے گا تو آپ راضی ہو جائیں گے، خوش ہو جائیں گے. دیا اللہ نے، آپ خوشی بھی، آپ کو مل کے خوش بھی ہو گئے. اب اس کے بعد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کچھ چیزیں یاد دلائی. کیا یاد دلائی؟ اگر اللہ کہتا ہے کہ اللہ آپ کا ساتھ ہے، آپ کو چھوڑا نہیں ہے، تو آپ کو یقین کرنا چاہیے. لوگ کہتے ہیں کہ آپ کو چھوڑ دیا ہے، لیکن آپ کو یقین کرنا ہے کہ اللہ نے آپ کو چھوڑا نہیں ہے. اللہ آپ کو تو اس وقت نہیں چھوڑا جب آپ یتیم تھے، ابھی ماں کے پیٹ میں آپ تھے، آپ کے والد کا انتقال ہو گیا. اس عرب کی سرزمین پر یتیموں کی کفالت کا کوئی معاملہ نہیں ہوتا تھا، بلکہ یتیم کو مال وراثت سمجھ کے بٹوارا کر لیا جاتا تھا، اور یتیم بچوں کا مال لوٹ لیا جاتا تھا. دنیا میں اور سماج میں اس کا کوئی وقار، اس کی کوئی اہمیت، اس کا احترام نہیں تھا. تو اللہ نے آپ کی یتیمی کے وقت میں آپ کا خاص خیال رکھا ہے. جو اللہ ولادت کے وقت میں آپ کا خیال کر سکتا ہے،
جو اللہ 6 سال کی عمر میں آپ کی والدہ کا انتقال ہو جائے اس وقت آپ کا خیال کر سکتا ہے، جو اللہ 8 سال کی عمر میں آپ کے دادا کی وفات ہو جائے اس وقت آپ کا خیال کر سکتا ہے، اور جو اللہ آپ کو 42 سالوں تک خدمت کرنے والا چچا ابو طالب آپ کو عطا کر سکتا ہے، کہ وہ اللہ اب چھوڑ دے گا آپ کو؟ اس لیے الم یجد کا یتیمن فآبا، کیا اس اللہ نے آپ کو یتیم نہیں پایا تھا، اس نے آپ کو ٹھکانہ دے دیا۔ بہت مشہور ہے تاریخ میں کہ ولادت سے 6 مہینہ پہلے یا 9 مہینہ پہلے یا 6 مہینہ پہلے یا 3 مہینہ پہلے آپ کے والد کا انتقال ہو گیا تھا، پیدا ہوئے تو یتیم تھے۔ جب عمر آپ کی 6 سال کی ہوئی آپ کی والدہ کا انتقال ہو گیا، وہ ماں اور باپ دونوں کی طرف سے اب یتیم ہو گئے۔ نابالغی میں کسی بچے کا باپ انتقال کر جائے تو اس کو یتیم کہتے ہیں۔ تو نابالغی سے پہلے، ولادت سے پہلے باپ انتقال کر گئے، اور نابالغی میں 6 سال کی عمر میں والدہ بھی انتقال کر گئی، کہ اللہ نے آپ کو یتیم پایا تھا تو آپ کو ٹھکانہ دیا۔ کیسا ٹھکانہ دیا؟ والدہ کا انتقال ہو گیا، دادا نے آپ کی کمان سنبھالی، دادا عبد المطلب نے آپ کو اپنے ہاتھ لیا، شروع سے آپ کی دیکھ ریکھ کر ہی رہے تھے، لیکن پوری ذمہ داری انہوں نے 2 سال تک نبھائی، یہاں تک کہ آپ کی عمر 8 سال کی ہو گئی تو دادا بھی انتقال کر گئے۔ 8 سال کے بچے کون پوچھتا ہے؟ بھئی گھر میں آپ کے پاس مال و دولت بھی نہیں ہے، زمین و جائیداد بھی نہیں ہے، والد دادا کو چھوڑا ہوا کوئی ترکہ وراثت بھی نہیں ہے، کیسی زندگی گزرے گی؟ تو اللہ نے ایک بہترین کفیل عطا کر دیا، نگراں عطا کر دیا، خیال کرنے والا عطا کر دیا، حضرت ابو طالب آپ کو دے دیا۔ ابو طالب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا حقیقی چچا ہے، حضرت علی کے والد ہیں اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے والد کے بھائی ہیں، ان کا حقیقی چچا ہے، انہوں نے خدمت کی، اٹھا لیا، بیڑا اٹھا لیا۔ ابو عبد المطلب نے دوسرے بیٹوں کے مقابلے میں ابو طالب کا انتخاب کیا اور کہا یہ پوتا بطور امانت تمہارے پاس رکھتے ہیں، تم اس کی نگرانی کرو۔ انہوں نے لیا اور 42 سالوں تک آپ کی خدمت کی ہے، جس میں سے 10 سال نبوت کا زمانہ آپ کے مذہب کے مطابق نہیں ہے، وہ آپ کے دین و ایمان سے جڑا ہوا نہیں ہے، آپ کے قرآن اور اسلام پر ایمان لانے والا نہیں ہے، لیکن ہمہ وقت سینہ سپر ہو کے رہا کرتے تھے، دشمنوں کا مقابلہ کرنے کے لیے آپ سامنے کھڑے رہتے تھے کہ بچے پہ کوئی تکلیف نہ آئے، کسی قسم کا آنچ نہ ہونے پائے۔ اس دادا نے الم یجد کے یتیمن فآبا، کہ اس اللہ نے آپ کو یتیم نہیں پایا تھا تو اس نے آپ کو ٹھکانہ دے دیا، ابو طالب کی شکل میں آپ کو ایسا حقیقی چچا عطا کر دیا جو آپ کی نگرانی اس طرح کی کہ ایک باپ بھی ویسی نگرانی نہیں کرتا ہے، ایک باپ بھی ویسی نگرانی نہیں کرتا، جس ادب و احترام کے ساتھ، شفقت و محبت کے ساتھ آپ کا پالا پوسا ہے، ویسا کوئی باپ بھی نہیں کرتا ہے۔ تو ایسا بہترین کفیل اور بہترین نگہبان حضرت ابو طالب کی شکل میں آپ کو عطا کر دیا۔ کیا آپ کو اس نے یتیم نہیں پایا تھا تو اس نے آپ کو ٹھکانہ دے دیا، یعنی آپ یتیم تھے تو اللہ نے آپ کے رہنے سہنے کا بندوبست کرا دیا۔ وَوَجَدَكَ ضَالًّا فَهَدَىٰ، اور اس اللہ نے آپ کو راستہ تلاش کرنے والا پایا تھا تو راستہ دکھا دیا۔ یہاں دالن کے معنی لوگ گمراہ کر دیتے ہیں، بھٹکے ہوئے تھے تو اللہ نے آپ کو راستہ دکھا دیا، نہیں، نبی، کوئی بھی نبی کبھی بھٹکا ہوا نہیں ہوتا ہے، کوئی نبی گمراہ نہیں ہوتا ہے۔ اس لیے اگر کسی مترجم نے آپ بھٹکے ہوئے تھے، اب گمراہ تھے تو آپ کو راستہ دکھا دیا، یہ آپ کی شان کے خلاف ہے، کیونکہ نبی کبھی بھٹکا ہوا نہیں ہوتا ہے، وہ ہمیشہ دین فطرت پر قائم رہتے ہیں۔ تو آپ کو دالن کا مطلب راستہ، چیز رہی، اب آپ کو راستہ تلاش کرنے والا پایا۔ قرآن کہتا ہے
ما كنت تدری ما الکتاب ولا الایمان، آپ نہیں جانتے تھے کتاب کیا چیز ہوتی ہے اور ایمان کیا چیز ہوتا ہے، لیکن اس کے باوجود آپ مشرکانہ ماحول میں رہنے کے باوجود بیت اللہ الحرام خانہ کعبہ کے ارد گرد 360 معبودان باطل کے موجود ہونے کے باوجود کبھی آپ نے کسی مورتی کے سامنے سر نہیں جھکایا، کبھی اس پر چڑھاوے کو آپ نے تاکا تک نہیں، کھانا تو دور کی بات ہے، کبھی ایسی حرکت نہیں کی جو اسلام کے خلاف، جو دین فطرت کے خلاف ہو جائے۔ اس کے باوجود یہ عمر آپ کی 40 سال کی ہو گئی تو آپ کو غرابت و تنہائی محسوس ہونا شروع ہو گئی۔ اب چلے گئے کہاں؟ غار ہرا چلے آتے تھے، یتحنس، خاص قسم کی عبادت کرتے تھے، لو لگاتے تھے اللہ سے کہ گیان پراپت ہو جائے گا، معلومات فراہم ہو جائے گی۔ اسی کیفیت کو قرآن نے کہا وَوَجَدَكَ ضَالًّا فَهَدَىٰ، اس اللہ نے آپ کو راستہ تلاش کرنے والا پایا، اپنی طرف وارفتہ پایا، یعنی اللہ کی طرف کھچا کے جانے والا پایا تو اللہ نے اپنے طرف بلا دیا اور راستہ دکھا دیا۔ وَوَجَدَكَ ضَالًّا فَهَدَىٰ، اس اللہ نے آپ کو راستہ تلاش کرنے والا پایا تو آپ کو راستہ دے دیا۔ پھر کس طرح لگاتے ہو سمجھ میں نہیں آتا ہے، بیل بھی توڑو گے سامان بھی ٹوٹتا ہے۔ ہاتھ میں پکڑ لو۔ وَوَجَدَكَ ضَالًّا فَهَدَىٰ، اس اللہ نے آپ کو راستہ تلاش کرنے والا پایا تو آپ کو راستہ دکھا دیا۔ احکام شریعت معلوم کرنا چاہ رہے تھے، فطرت کی آواز پر لبیک کہتے ہوئے اپنے لیے بھی اور دوسروں کے لیے بھی راستہ کھوجنے والے تھے تو اللہ نے راستہ آپ کو دکھا دیا۔ وَوَجَدَكَ عَائِلًا فَأَغْنَىٰ، اس اللہ نے آپ کو نادار پایا تھا، تنگ حال پایا تھا۔ فَأَغْنَىٰ، تو اس نے آپ کو مالدار بنا دیا، بے نیاز کر دیا۔ قرآن نے غور کرنے کو کہا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم خاندانی اعتبار سے سردار ضرور تھے لیکن مالدار نہیں تھے، تو کہا مالدار نہیں تھے، جس کو عائل کہتے ہیں، نادار، تنگ دست، تنگ حال، تو اللہ نے آپ کی تنگ حالی کو دور کر دیا۔ کیسے؟ فاغنا، اللہ نے آپ کو مالدار بنا دیا۔ کیسا مالدار تھے؟ اس کو بند کر دو یا ہاتھ میں لے لو۔ وَوَجَدَكَ عَائِلًا فَأَغْنَىٰ، اس اللہ نے آپ کو تنگ حال پایا، نادار پایا تو اللہ نے آپ کو مالدار بنا دیا۔ ایک تو دنیاوی مالداری ہے اور دوسری طرف اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو دینی اعتبار سے بے نیاز بنا دیا، مستغنی بنا دیا، کسی کا محتاج نہیں رکھا۔ بہت سے لوگ مال ہونے کے باوجود بھی محتاج رہتے ہیں، بہت سے لوگ اس کے پاس کچھ نہیں ہے لیکن بے نیاز رہتے ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فقیری کو اپنے لیے غنیمت سمجھا ہے۔ ہمارے پاس کچھ نہیں ہے، مست، ہم کو کسی سے لینا دینا نہیں ہے۔ لیس الغنا بکثرت الارض ان الغنا غنى النفس، زیادہ مال و دولت ہے تو مالدار بنے گا، ایسا کچھ نہیں ہے۔ حقیقی مالداری تو دل کی مالداری ہوتی ہے۔ اس کا دل غنی ہوگا، وہ چھوٹی چھوٹی چیزوں پر قناعت کر لے گا، تھوڑی تھوڑی چیز پہ قناعت کر لے گا، آرام و سکون کے ساتھ رہے گا۔ ایک تو یہ دولت آپ کو عطا کر دی، دوسری ظاہری اسباب کے اعتبار سے بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو مالدار بنا دیا۔ یہ بات اس سے پہلے کئی بار آپ کے سامنے آ چکی ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم 25 سال کی عمر میں حضرت خدیجہ سے شادی کی ہے۔ کیوں شادی کی ہے؟ حضرت خدیجہ مکہ المکرمہ کی سب سے مالدار عورت تھی۔ ان کا مال لے کر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیع مزاربت کی ہے کہ مال ان کا، محنت ہماری، ہم دونوں منافع میں شریک رہیں گے۔ چند ہی مہینوں میں جو کارنامہ انجام دیا اور ان کے مال میں بڑھوتری اور اضافہ ہوا، حضرت خدیجہ دل ہار بیٹھی، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو نکاح کا پیغام دے دی۔ دو شوہر سے وہ بیوہ ہو چکی تھی،
40 سال کی عمر تھی اور 25 سال کے لڑکے کو انہوں نے انتخاب کیا. اس لڑکے کے اندر کوئی خاص گڑ پایا جاتا ہے, کوئی خاص خصوصیت پائی جاتی ہے. انہوں نے کہا چچا جو میرے گارجین نے مشورہ کیا, حضرت ابو طالب سے مشورہ کیا, انہوں نے کہا ٹھیک ہے کر لو, ایک رواج تو کر لیا, کوئی مسئلہ نہیں تھا. حضرت خدیجہ نے سارا مال اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں ڈال دیا. ظاہر سی بات ہے 25 سال سے لے کے 40 سال 15 سال ایسا تو نہیں ہوگا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مفت خوری کی عادت تھی ان کو. 25 سال میں آپ نے تجارت و کاروبار شروع کیا ہے, حضرت خدیجہ کاروبار کو آگے بڑھایا ہے, تو شادی ہونے کے بعد کیا کاروبار چھوڑ دیے ہوں گے؟ انہوں نے اس کاروبار کو آگے بڑھایا, 40 سال 15 سال تک کاروبار کو آگے بڑھاتے رہے. کتنا بڑھ گیا ہوگا؟ تو اللہ نے اس طرح مالدار کر دیا. اس واقعہ کو لوگ سسرال والوں سے جہیز لینے پر دلیل پیش کرتے ہیں. نعوذ باللہ, 1000 بار نعوذ باللہ. حضرت خدیجہ نے سارا مال دے دیا. اگر سسرال کے لوگ کچھ مال دے تو بریانی کیا بات ہے بھائی؟ سسرال کے لوگوں پر آپ کیوں اٹکے ہوئے لٹو بنے ہوئے کہ وہیں سے کچھ ملے گا, آپ کماتے کیوں نہیں؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کما کے دیا تھا, اور اس کمانے پر, اس برکت پر اضافے کی شکل میں تب حضرت خدیجہ نے آپ کو نکاح کا پیغام دیا تھا. ایسا تو نہیں تھا کیوں ہی پیغام دے دیا. تو اس اللہ نے آپ کو تنگ دست پایا, نادار پایا, تو اللہ نے آپ کو مالدار بنا دیا. آپ کو پریشان حال پایا تو اللہ نے آپ کو بے نیاز بنا دیا. یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی نعمت ہے اور اس کا فضل ہے. کہا کہ اگر یہ کفار و مشرکین آپ کو تانا دیتے کہ اللہ نے آپ کو چھوڑ دیا ہے, آپ کے رب نے آپ کو چھوڑ دیا ہے, آپ سے ناراض ہو گیا ہے, تو انہیں بتاؤ, اپنے حالات ان کو سناؤ کہ ہم یتیم تھے, تمہاری کفالت کا سامان بندوبست کس نے کیا؟ اسی اللہ نے تو کیا تھا. ہم کو راستہ نہیں مل رہا تھا, صحیح راستے کی رہنمائی کس نے کیا؟ اسی اللہ نے تو کیا تھا. ہم تو تنگ دست اور تنگ حال تھے, ہماری تنگ دستی اور تنگ حالی کس نے دور کیا؟ اسی اللہ نے دور کیا. جو اللہ بچپن میں ہمارے ساتھ ایسا کر سکتا ہے, وہ اللہ کا ہمیں راستہ دکھا دیا اور اپنا نبی اور رسول بنا دیا, کہ اللہ ہم کو ساتھ چھوڑ دے گا؟ ایسا تو کبھی نہیں ہو سکتا ہے. جب یہ نعمتیں مل گئی تو اس کے بعد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کہا سنیے. فَأَمَّا الْيَتِيمَ فَلَا تَقْهَرْ. آپ یتیمی کا دور دیکھ چکے ہیں, اس لیے اب سماج میں کوئی یتیم آئے گا اس یتیم کو اب دھکے نہیں دیں گے, یتیم پر قہر اور ظلم نہیں ڈھائیں گے, یتیم کو مجبور بنا کے نہیں رکھیں گے, بلکہ مجبور دیکھیں گے بھی نہیں. آپ کی ذمہ داری ہوگی یتیم کو دور کیا جائے اور اس کی مجبوری کو ختم کیا جائے. کیا فرمایا؟ فَأَمَّا الْيَتِيمَ فَلَا تَقْهَرْ. یتیم کو دھکے مت دیجیے, یا یتیم کو مجبور مت کیجیے, قہر مت ڈھائیے, ظلم مت کیجیے یتیم پر. کیوں کہا؟ آپ یتیم تھے, آپ کو اللہ نے سہارا دیا, اب آپ کی ذمہ داری ہے جس طرح سہارا پا کر آپ زندگی گزارے, اسی طریقے سے سماج میں اگر یتیم ہو اسے سہارا دینے کا بندوبست کیجیے, ان کی یتیمی کے مسئلے کو حل کرنے کی کوشش کیجیے, ان کی دیکھ ریکھ کا سارا بندوبست کیجیے. وَأَمَّا السَّائِلَ فَلَا تَنْهَرْ. اور سنیے, کوئی مانگنے والا آپ کے پاس آ جائے اس کو مت ڈانٹ ڈپٹ کیجیے. اس سائل کا 2 معنی کیا گیا. ایک تو یہ ہے اگر کوئی مانگنے والا آپ کے سامنے آ جائے, آپ کے پاس اللہ تعالیٰ نے وسعت دی ہے, اب اسے دے دیجیے, نہیں وسعت ہے معذرت کر لیجیے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت میں یہ بات ہے, کبھی کسی نے آپ سے کوئی چیز کا مطالبہ کیا, مانگا, آپ نے کبھی نہیں کہا کہ میرے پاس نہیں ہے میں نہیں دوں گا, کبھی نہ نہیں کہا, جو تھا آپ نے دے دیا. کہا اگر کسی کے پاس نہیں, حدیث میں اس کے بعد آپ وضاحت کی گئی ہے, بلکہ قرآن نے بھی کہا کہ اب اچھے انداز سے معذرت کر لیجیے, نہیں دے پا رہے تو معذرت کر لیجیے, ٹھیک ہے معاف کیجیے. مانگنے والا مانگ رہا ہے, آپ نہیں دے سکتے ہیں تو ڈانٹ ڈپٹ مت کیجیے, دے سکتے ہیں کچھ نہ کچھ دے دیجیے, نہیں دے سکتے ہیں تو آپ اچھی بات کے لیے. حدیث میں کیا ہے؟ اتقوا النار ولو بشق تمرہ فمن لم یجد فبکلمۃ طیبہ او کما قال, رواه امام مسلم. کہ جہنم سے اپنے آپ کو بچا لو, اگرچہ کھجور کا ایک ٹکڑا ہی تم کو صدقہ کرنا پڑے, اور اگر تمہارے پاس کھجور کا ایک ٹکڑا دینے کا بھی نہیں ہے
فَبِكَلِمَةٍ طَيِّبَةٍ، تو اچھی بات اس سے کر لو۔ اچھی بات کیا ہے؟ اسے سمجھا بجھا دو، معذرت کر لو، یہ ابھی ہمارے پاس نہیں ہے، آئندہ دیکھا جائے گا، معاف کر دیجیے۔ ڈانٹنا ڈپٹنا آپ کا کام نہیں ہے، یہ تو مانگنے والے کو ہے۔ دوسرا اما السائل فلا تنہر، سنیے، مانگنے والے کو نہیں، پوچھنے والے کو مت جھڑکیے۔ کوئی آدمی دین کی بات پوچھنے کے لیے آیا، مسئلہ مسائل سیکھنے کے لیے آیا، ان کو سمجھ میں نہیں آ رہا ہے، آپ سوچ سکتا ہے کہ بات کرنے بحث کرنے میں کچھ شان کے خلاف بھی بات ہو جائے، تو پوچھنے والے کو مت جھڑکیے۔ اگر وہ نادان ہے تو ان کی نادانی کا خیال رکھیے، آپ پورے طور سے اپنی جانب سے انہیں تسلی بخش جواب دینے کی کوشش کیجیے۔ ایسا نہیں ہے اگر آپ سے کوئی سوال کر دیا اور آپ کو معلوم نہیں ہے تو اپنی عزت چھپانے کے لیے آپ نے ڈانٹ ڈپٹ اس کے باہر کر دیا، ہرگز ایسا مت کیجیے گا۔ اما السائل فلا تنہر، سوال کرنے والے کو ڈانٹیے مت، پوچھنے والے کو ڈپٹ جھڑکی مت دیجیے، بلکہ ان کے سوالوں کو سمجھیے اور ان کو سمجھانے کی بھرپور کوشش کیجیے۔ وَأَمَّا بِنِعْمَةِ رَبِّكَ فَحَدِّثْ، اور یہ سنیے، آپ کے رب کی نعمت جو آپ کے پاس ہے اس نعمت کا اظہار کیجیے۔ صحت آپ کے پاس ہے، اس کا اظہار کیجیے، ایسا نہیں ہے کہ سینہ تان کے چلیے۔ اگر کوئی کمزور ہے، مجبور اور لاچار ہے، آپ کے سہارا کی ضرورت ہے، اس کو سہارا دے دیجیے۔ اللہ نے آپ کو مال سے نوازا ہے، کوئی غریب و نادار ہے، مالی مدد کر دیجیے۔ اللہ نے آپ کو علم سے نوازا ہے، سوال کرنے کے لیے آتا ہے، اس علم کا اظہار یہ ہے، اس کا صحیح سوال کا صحیح جواب دے دیجیے۔ آپ کے پاس حکمت و دانائی ہے، کوئی مشورہ کرنے کے لیے آتا ہے، آپ صحیح اس کا استعمال کیجیے، انہیں صحیح مشورہ دیجیے، گڈھا میں گرنے والا مشورہ مت دیجیے۔ اور ان تمام سے بڑھ کر کیا ہے؟ سب سے بڑی نعمت اللہ کی یہ ہے کہ اللہ نے آپ کو نبی و رسول بنایا ہے اور اپنی کتاب قرآن مقدس آپ کو عطا فرمایا ہے، تو آپ اللہ کی اس کتاب جیسی نعمت کی قدر کیجئے، اس نعمت کو پھیلائیے، اس کا اظہار کیجئے۔ جو ہدایت آپ کے پاس ہے اس ہدایت کو پھیلائیے، جو قرآن آپ کے پاس ہے اس کی ترویج و ارشاد کیجئے۔ جتنی جتنی آیتیں آپ پر اترتی ہیں ان آیتوں کی وضاحت کیجئے، لوگوں کو سمجھائی بجھائیے۔ اما بنعمت ربک فحدث، اپنے رب کی نعمت کا اظہار کیجئے۔ اس سورہ دوحہ میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے امت کے بڑے مسائل کو حل کر دیا، اور بطور خاص داعی و مبلغین کو سجھا دیا اور سمجھا دیا، اگر مخلصانہ دعوت و تبلیغ کرتے ہو تو کسی کی پرواہ مت کرنا، بلکہ اللہ کے رسول کے نقش قدم پر چلتے ہوئے اپنا دینی کام کو آگے بڑھاتے رہنا۔ دنیا کی کوئی طاقت تمہاری مخالفت کرنے کے باوجود تمہارا بال باقا نہیں کر سکتی ہے۔ اس سورہ نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو پیغام دیا، اور آپ کے ذریعے سے قیامت تک کے مبلغین اور مصلحین کو یہ پیغام دیا ہے، ڈرنا مت، غریب ہو اللہ بھروسہ کرو، مالدار ہو اس کی قدر کرو، نعمت سے نوازے گئے ہو اس کی تعظیم و تکریم بجا لاؤ۔ جس ماحول سے تم گزر چکے ہو ویسے ماحول تمہارے سامنے ہے، اپنی زندگی کو یاد کرو اور بعد والے کے ماحول کو درست کرنے کی کوشش کرو۔ رہا معاملہ تان و تشنی کرنا، یہ دنیا والوں کی عادت ہے، ہر اچھے انسان کی مخالفت کرنا یہ بدماشوں کی فطرت ہے اور اس کی عادت قبیحہ ہے۔ اب اس پہ توجہ مت دیجیے، جو اللہ آپ کو رسول بنایا ہے وہ تو رسول مان رہا ہے، جس اللہ نے آپ کو کتاب دیا ہے اس کتاب کی آیتوں کو تو نازل کر رہا ہے نا، اس لیے اللہ پہ بھروسہ کیجیے اور اللہ کی بات مان کر اللہ کے پیغام کو پہنچاتے رہیے۔ اللہ ہمیں اور آپ کا جملہ مسلمانوں کی کتاب و سنت کی روشنی میں حقیقت حال سمجھنے سمجھانے اور اسی مناسبت سے عقیدہ اعمال بجا لانے کی توفیق مرحمت فرما۔ سورہ دوحہ ختم ہے، انشاءاللہ آئندہ سورہ الم نشرح کی تلاوت ہوگی۔